اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کسی بچے کو زندگی میں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو شاید آپ کہیں گے اچھا کھانا، اچھی تعلیم، اچھے کپڑے اور اچھی تربیت، اور یقیناً یہ سب بہت ضروری ہیں، لیکن سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ ایک اور چیز ہے جو ان سب جتنی اہمیت رکھتی ہے: ایموشنل سپورٹ۔ اب سوال یہ ہے، ایموشنل سپورٹ ہوتی کیا ہے؟ ایموشنل سپورٹ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ پیرنٹس اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں۔ محبت بہت ضروری ہے، لیکن اس محبت کا اظہار بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ ایموشنل سپورٹ کا مطلب ہے جب بچہ اپنی بات کرے تو اسے توجہ سے سنا جائے، جب وہ اداس ہو تو اس کی فیلنگز کو نظر انداز نہ کیا جائے، جب وہ غلطی کرے تو اس کی بے عزتی کرنے کے بجائے اسے سمجھایا جائے اور اسے یہ احساس دلایا جائے کہ تم صرف اپنی کامیابی کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی ذات کی وجہ سے قیمتی ہو۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ جن بچوں کو لگاتار ایموشنل سپورٹ ملتی ہے ان میں کانفیڈنس، ایموشنل اسٹیبلٹی، ہیلتھی ریلیشن شپس اور اسٹریس ہینڈل کرنے کی صلاحیت زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے یہ سپورٹ لگاتار نہ ملے تو ہر بچے پر ایک جیسا اثر نہیں ہوتا۔ ہر انسان کی کہانی مختلف ہوتی ہے۔ پھر بھی سائیکالوجسٹ نے کچھ کامن پیٹرنز آبزرو کیے ہیں جو کچھ ایڈلٹس میں نظر آ سکتے ہیں۔ آئیے پہلے 6 پیٹرنز کو سمجھتے ہیں۔ کانسٹنٹ سیلف ڈاؤٹ، ہر وقت خود پر شک کرنا۔ ایسے لوگ اپنی ایبلٹیز اور ڈیسیژنز پر آسانی سے بھروسہ نہیں کر پاتے۔ انہیں ہمیشہ لگتا ہے کہ شاید وہ کافی اچھے نہیں۔ یہ کیوں ہو سکتا ہے؟ اگر بچپن میں ہر کام پر تنقید ملے، کمپیریزن کیا جائے یا کبھی حوصلہ افزائی نہ ملے تو بچہ آہستہ آہستہ اپنی ہی ججمنٹ پر شک کرنا شروع کر سکتا ہے۔ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ایسے لوگ اپرچونٹیز مس کر دیتے ہیں، ہر فیصلے کے لیے دوسروں کی اپروول ڈھونڈتے ہیں اور اپنی سکسیس کا کریڈٹ بھی خود کو نہیں دیتے۔ اب ایسے میں کیا کریں؟ ہر روز اپنی ایک اچیومنٹ لکھیے، چاہے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ کانفیڈنس آہستہ آہستہ پریکٹس سے بنتا ہے۔ فیئر آف ریجیکشن، ٹھکرائے جانے کا ڈر۔ ہر چھوٹی ناراضگی یا کرٹیسزم سے لگتا ہے کہ لوگ ہمیں چھوڑ دیں گے یا ہم سے محبت کم ہو جائے گی۔ یہ کیوں ہو سکتا ہے؟ کبھی کبھی بچہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اسے صرف تب اپریشیٹ کیا جاتا ہے جب وہ سب کی ایکسپیکٹیشنز پوری کرے۔ اب اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ایسے لوگ ہر بات کو دل پر لے لیتے ہیں، کرٹیسزم سے بہت ہرٹ ہوتے ہیں اور نئے رشتوں میں بھی ڈر کے ساتھ رہتے ہیں۔ اب ایسے میں کیا کیا جائے؟ ہر تنقید کو ریجیکشن مت سمجھیے۔ کبھی کبھی فیڈ بیک صرف بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ ڈیفیکلٹی ان ٹرسٹنگ ادرس، لوگوں پر بھروسہ کرنے میں مشکل۔ ایسے لوگ اپنی فیلنگز اور پرابلمز کسی سے شیئر کرنا پسند نہیں کرتے۔ یہ کیوں ہو سکتا ہے؟ اگر بچپن میں بچے کو محسوس ہو کہ اس کی بات کو سمجھا نہیں جاتا یا اس کی فیلنگز کو اہمیت نہیں دی جاتی تو وہ اپنے ایموشنز کو اندر ہی رکھنا سیکھ لیتا ہے۔ اب اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس سے تنہائی، سٹریس اور رشتوں میں فاصلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اب ایسے میں کیا کریں؟ ہر کسی پر بھروسہ کرنا ضروری نہیں، لیکن ایک بھروسہ مند انسان ضرور ڈھونڈیے جس سے آپ کھل کر بات کر سکیں۔ اوور تھنکنگ اور ہمیشہ پریشان رہنا، ایسے لوگ ہر سچویشن کا سب سے برا نتیجہ سوچنے لگتے ہیں۔ یہ کیوں ہو سکتا ہے؟ اگر بچپن کا ماحول ایموشنلی انپریڈکٹیبل ہو تو دماغ ہمیشہ ڈینجر ڈھونڈنے کی عادت بنا سکتا ہے۔ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ سکون کم ہو جاتا ہے، اینگزائٹی بڑھ جاتی ہے اور فیصلے لینا مشکل لگنے لگتا ہے۔ اب ایسے میں کیا کریں؟ ہر نیگیٹو خیال پر یقین کرنے سے پہلے خود سے پوچھئے، کیا اس بات کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ پیپل پلیزنگ، ہر کسی کو خوش رکھنا۔ ایسے لوگ اپنی ضرورت سے پہلے دوسروں کی ضرورت رکھتے ہیں اور نو کہنے سے گھبراتے ہیں۔ یہ کیوں ہو سکتا ہے؟ کبھی کبھی بچہ یہ سیکھ لیتا ہے کہ دوسروں کو خوش رکھنا ہی ایکسیپٹنس حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ اب اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ایسے لوگ ایموشنلی تھک جاتے ہیں لیکن پھر بھی اپنی فیلنگز کا اظہار نہیں کر پاتے۔ اب ایسے میں کیا کریں؟ یاد رکھیے، ہیلتھی باؤنڈریز بنانا خود غرضی نہیں بلکہ ایموشنل ہیلتھ کی نشانی ہے۔ فیلنگز کا اظہار نہ کر پانا، کچھ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ اصل میں کیا محسوس کر رہے ہیں۔ یہ کیوں ہو سکتا ہے؟
اگر بچپن میں ایموشنز کو دبا دیا جائے یا ان پر بات ہی نہ کی جائے تو بچہ انہیں پہچاننا ہی نہیں سیکھ پاتا۔ اب اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس وجہ سے رشتوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں اور انسان اندر ہی اندر بوجھ اٹھاتا رہتا ہے۔ اب ایسے میں کیا کریں؟ روز کچھ منٹ اپنے ایموشنز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، جو محسوس کر رہے ہیں اس سے نام دیجئے۔ یہ ہیلنگ کی شروعات ہو سکتی ہے۔ اگر آپ میں ان میں سے ایک یا دو پیٹرنز ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ ویڈیو کسی کو لیبل کرنے کے لیے نہیں بلکہ خود کو سمجھنے کے لیے ہے۔ یاد رکھیے، بچپن ہماری کہانی کا پہلا چیپٹر ضرور ہوتا ہے لیکن پوری کتاب نہیں۔ انشاءاللہ پارٹ 2 میں ہم باقی 6 سائنس اور سب سے امپورٹنٹ بات ہیلنگ اور ریکوری پر بات کریں گے۔ ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے اور میرے پیج کو فالو کر لیجیے۔